بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اصول الدعوت السلفیہ، سلفی دعوت کے اصول، اس سلسلے میں ہم لوگوں نے اس سے پہلے کے محاضرات میں جو عید الاضحیٰ کی مناسبت سے پہلے پڑھا ہے وہ تیسرا اصول ہے۔ 3 اصول مکمل کر لیے ہیں، یہ چوتھا اصول ہے جو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اسے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چوتھا اصول سلفی دعوت کا اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ یہ اصول ایسا اصول ہے کہ اس سے صرف نظر، یعنی اس سے دور ہٹ کر کے اس اصول کو نہ برت کر کے آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ سلفی ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اجمالی طور پر بھی اسلام سے کوئی شناسائی، کوئی تعلق انسان کا قائم ہی نہیں ہو سکتا اگر یہ اصول نہ پایا جاتا۔ اور یہ اصول کیا ہے؟ یہ اصول ہے کہ جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اور جب سلف صالحین کا عقیدہ کہا جائے تو اس عقیدے کی فہرست میں سب سے پہلے توحید کا عقیدہ آتا ہے۔ توحید کا عقیدہ جس کو ہم لوگ ایمان باللہ کے نام سے جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور پھر ایسے ہی تقدیر پر ایمان، اچھی بری تقدیر، اور ایسے ہی آخرت پر ایمان۔ ایمانیات جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، اس کے کل 6 ابواب ہیں، اور ان 6 ابواب میں سب سے پہلا جو باب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ ہے۔ بہرحال یہ جو اصول ہے، اس اصول کے اندر عقیدہ توحید نہیں، صرف عقیدہ سلف کے ہاں اللہ کی توحید کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، ایسے ہی اللہ کے فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، اللہ کی کتابوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں، اور تقدیر اور یوم آخرت، تمام چیزوں میں سلف امت کا کیا عقیدہ تھا، اس عقیدے کا اہتمام اور اس پر توجہ سلفی دعوت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اور یہ چیز علم کے اعتبار سے بھی ہے، عمل کے اعتبار سے بھی، اور لوگوں کو سکھانے پڑھانے کے اعتبار سے بھی، لوگوں کو عقیدہ سلف کی دعوت دینے کے اعتبار سے بھی۔ تو سلفی دعوت کا ایک اصول ہے کہ سلف صالحین کا عقیدہ، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا جو عقیدہ ہے، 6 ابواب میں پورے طور پر اس عقیدے کا اہتمام، خاص توجہ سلفی دعوت کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا علم حاصل کرنے کے اعتبار سے بھی، اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی، لوگوں کو دعوت دینے کے اعتبار سے بھی۔ تو آپ محسوس کریں کہ عنوان کس قدر اہم ہے، کس قدر بنیادی حیثیت سے یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ عقیدہ سلف کا اہتمام یہ سلفی دعوت کا اصول ہے۔ اب سلفی دعوت ہی جب ہماری اس کتاب کا، ہمارے اس رسالے کا، یا اسے ہی اس مضمون کا نام ہی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سلفی دعوت میں عقیدہ سلف ہی تو بیان کیا جائے گا۔ سلفی دعوت ہے، یہ خلفی دعوت نہیں ہے۔ خلف بعد والوں کو کہتے ہیں، سلف گزرے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں، تو خلفی دعوت نہیں ہے یہ، بلکہ سلفی دعوت ہے۔ خلفی دعوت سلفی دعوت کے مخالف ہے۔ جن چیزوں میں خلفی دعوت سلفی دعوت کے مخالف ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ خلفی دعوت میں عقیدہ توحید خاص طور پر اور عمومی طور پر عقیدہ سلف، اس کا اہتمام بہت کم پایا جاتا ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے دعوتی کام کرنے والوں کے یہاں سرے سے نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ خلفی دعوت کی حالت ہے۔ تو سلفی دعوت کے اندر خاص بات یہ ہے۔ اب یہاں پر مصنف نے جو باتیں کہی ہیں
वो बड़ी ही प्यारी बातें हैं, बड़ी अजीम बातें हैं। शेख अब्दुल बर्जिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं सबसे ज़्यादा जो चीज़ अफसोस पैदा करने वाली है, अफसोस का बाइस है, वो ये है कि आजकल हम लोग कुछ ऐसी बातें भी सुन रहे हैं बाद के अय्याम में। कब सुन रहे हैं? अभी करीब के बाद के अय्याम में सुन रहे हैं। अब ये असल में शेख अब्दुल बर्जिस रहमतुल्लाह अलैह की नज़र थी, दावत के मैदान में उनकी गहरी बसीरत थी। आलम इस्लाम में दावत के काम करने वाले जो लोग भी हैं, जो भी तंजीमें हैं, जो भी इदारे हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, उस हवाले से उनकी बहुत गहरी स्टडी थी। इस एतबार से उन्होंने ये बात बहुत सराहत के साथ लिख दी है। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि अभी करीब के बाद के अय्याम, लास्ट के अय्याम में ये चीज़ सुनने को मिल रही है, ऐसी बात सुनने को मिल रही है जो अकीदे के मुखालिफ है, अकीदे के खिलाफ बातें सुनने को मिल रही हैं। और अकीदे को दावत के मैदान में एहतिमाम ना करने, दावत के मैदान में अकीदे का एहतिमाम ना करने का रास्ता दिखा रही है, बल्कि अकीदे को दूर कर रही है दावत के मैदान से। ये फिजा बन रही है। ये शेख अब्दुल बर्जिस साहब ने आज से कई साल पहले लिखा है। और आज अफसोस के साथ हम ये बात कह सकते हैं कि आज सलफ़ी दावत के अलावा जितनी दावतें हैं, किसी के यहाँ भी अकीदे सलफ़ का एहतिमाम उस तरह से नहीं पाया जाता है जिस तरह से होना चाहिए। एक एक जमात को, एक एक फ़िरक़े को, एक एक मिशन को, एक एक इदारे को आप अगर चाहें तो अच्छी तरह से खंगाल करके देख सकते हैं। इसमें एक बड़ा मसला तो ये है कि सलफ़ी अकीदा इनके यहाँ बुनियादी तौर पर कितना परसेंटेज मौजूद है, ये पहला ही सवाल है। और फिर उसके बाद वो कितना दावत के मैदान में अकीदे सलफ़ का एहतिमाम करते हैं, ये दूसरा सवाल है। अच्छा, अब यहां पर शेख कह रहे हैं, कहते हैं कि बाज़ जमातें ऐसी हैं जो अकीदे के मसाइल को जुज़वी मसला समझती हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला की किताब और नबी की सुन्नत की रोशनी में, सलफ़ उम्मत की रोशनी में, सहाबा ताबीन की सीरत की रोशनी में ये जानते हैं कि दीन के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई मसला, सबसे ज़्यादा अगर कोई मौजू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है, तो वो अकीदे का मसला है। ये सबसे पहला मसला है। और ये जुज़वी मसला नहीं है, पार्ट वाला मसला नहीं है, बल्कि जड़ वाला मसला है। अल्लाह तबारक व तआला की किताब, नबी की सुन्नत के हवाले भी आगे शेख दे रहे हैं। कहते हैं बाज़ जमातें इसको जुज़वी मसाइल समझती हैं। क्या? तो साइड के मसले हैं। अकीदा ठीक है, बाद में बात कर लेंगे अकीदे पर। या मिसाल के तौर पर उनके यहाँ अगर 95% काम दूसरे मौज़ूआत पर होता है तो बमुश्किल 5% काम अकीदे के नाम पर, तौहीद के नाम पर होता होगा। तो इनके यहाँ अकीदा क्या है? ये जुज़वी हैसियत रखता है। बाज़ लोग कहते हैं, शेख कह रहे हैं कि बाज़ लोगों का यहाँ तक कहना है कि इतना ज़्यादा क्यों अकीदे के बारे में आप लोग बात करते हो, क्यों पीछे पड़े रहते हो अकीदे के बारे में? आखिर इसमें क्या बिगड़ जाएगा? अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए हाथ साबित करें तो उससे क्या मिल जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला के लिए हाथ साबित ना करें तो क्या बिगड़ जाए? कोई नुकसान होगा? अल्लाह ताला का हाथ साबित करने ना करने में कोई फर्क पड़ेगा? ये कहते हैं कि हमें क्या नुकसान होगा, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ता अल्लाह तबारक व तआला के लिए हाथ साबित करें या अल्लाह ताला के लिए हाथ साबित ना करें। जबकि हाथ क्या है? हाथ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाती सिफतों में से एक सिफत है। अल्लाह ताला की ज़ाती सिफतों में से एक सिफत है। आप बताइए, जब ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह ताला की ज़ाती सिफात का हिस्सा है तो साबित ना करने से क्यों नहीं बिगड़ेगा? इसका मतलब हम अपने रब, अपने मालिक, अपने अल्लाह तबारक व तआला की सिफात को ही पूरे तौर पर नहीं मानते। और सिफात का साबित ना करना ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का बहुत बड़ा नक्स है, बहुत बड़ा ऐब है। हम और आप अल्लाह ताला के बंदे हैं। ये बात कहने वाले जो लोग हैं कि अल्लाह ताला के लिए हम साबित करें, हाथ है ना साबित करें, इससे क्या बिगड़ेगा, क्या नुकसान हो जाएगा? मैं कहता हूं कि अगर ऐसे ही शख्स से पूछ लिया जाए या उसके बारे में कह दिया जाए कि तुम्हारे यहां फलां सिफत नहीं पाई जाती है, तुम्हारे पास एक हाथ है, दूसरा हाथ तुम्हारा नहीं है, क्या वो इस बात को बर्दाश्त करेगा? जाहिर है क्यों महसूस करेगा कि मुझे, मेरे पास जब दोनों हाथ हैं और साबित है कि दोनों हाथ हैं,
تو ایک ہاتھ کی نفی کرنے والا آدمی میری توہین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، میری بے عزتی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو جب وہ اپنے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی کوئی صفت ہو اور اسے ثابت نہ کیا جائے، اور ثابت نہ کرنے کی صورت میں اسے نقصان پہنچ رہا ہے، اس کا بگڑ رہا ہے، عیب لگ رہا ہے کہ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اگر ثابت نہ کی جائے تو بھلا بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اس کی صفات میں نقص پیدا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے؟ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت کرے نہ کرے، اسے کیا فرق پڑے گا؟ مَلَّذِي يُضِيرُونَ إِنْ أَثْبَتْنَا لِلَّهِ يَدًا أَوْ لَمْ يُثْبِتْ لَمْ نُثْبِتْ، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں یا نہ کریں، کیا فرق پڑتا ہے اس؟ تو اب یہ مسئلہ شیخ صاحب نے ذکر کر دیا ہے یہاں پر۔ ایسی مثالیں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں اپنے ماحول میں، بر صغیر میں رہ کر کے، وطن عزیز ہندوستان میں رہ کر کے، تو یہاں بھی آپ کو بہت ساری مسلم تنظیمیں، مسلم جماعتیں یہ کہتے ہوئے ملیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم عرش پر ثابت کریں یا عرش پر ثابت نہ کریں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ سمجھ رہے ہیں؟ عرش پر مانے یا عرش پر نہ مانے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے یا ہر جگہ موجود ہے، وہ عقیدہ رکھیں یا یہ عقیدہ رکھیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یہ بات بھی آج ہمارے یہاں لوگ کہنے والے موجود ہیں، بلکہ اس میں تو کئی لوگ مشترک ہیں، چاہے وہ بریلوی فرقہ ہو، چاہے وہ دیوبندی صوفی فرقہ ہو، چاہے یا مثال کے طور پر وحدت الوجودیوں کا مسئلہ تو عام سا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ ناظر تو چلو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن حاضر ہے، کتنا خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ باتیں ساری کی ساری اسی مضمون کا حصہ ہیں کہ عقیدہ سلف کا اہتمام نہیں ہے۔ شیخ نے کیا کہا تھا؟ علماً و عملاً و تعلیماً، عقیدہ سلف کا علم رکھنے، عقیدہ سلف پر عمل کرنے اور عقیدہ سلف کی تعلیم دینے، ہر اعتبار سے عقیدہ سلف کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ان جماعتوں کے یہاں، ان اسلام سے نسبت رکھنے والے فرقوں کے یہاں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں عقیدہ سلف کے سیکھنے کا ہی کچھ اتا پتہ نہیں۔ عقیدہ سلف کا علم حاصل کرنا ان کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا، اس پر عمل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، سکھانے کی نوبت کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ان کی کتابوں کے اندر دنیا کے سارے مضامین مل جائیں گے، لیکن آپ کو عقیدہ توحید کا کوئی مضمون نہیں ملے گا۔ اتنا ہی اگر ہوتا تب بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم نظر انداز کر دیتے، انتظار کر لیتے کہ شاید آگے اہتمام ہوگا۔ اس سے خطرناک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان میں سے اکثر جماعتوں کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر ہم نے عقیدہ توحید کا پہلے ذکر کر دیا تو لوگ نفرت کر کے ہم سے دور ہٹ جائیں گے۔ توحید کی بات مت کرو بھائی، عقیدے کی بات مت کرو، اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، قریب نہیں آئیں گے، پھر ہماری بات نہیں سنیں گے۔ اگر آپ عقیدے کی بات نہ کریں، توحید کی بات نہ کریں اور لوگ آپ کے قریب آئیں اور آپ کی دوسری باتیں سنیں تو فائدہ بھی کیا ہے؟ اگر عقیدہ توحید کا علم حاصل نہ کریں اور آپ کی دنیا کی ساری باتیں سنیں، بھلا بتائیے کہ کیا عقیدہ توحید کی سلامتی کے بغیر کوئی فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات پا سکتا ہے؟ تو یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ تو عقیدہ سلف کے اندر دعوتی سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے کہ یہاں الحمدللہ سلف صالحین کا عقیدہ سیکھا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے، دوسروں کو سکھایا بھی جاتا ہے، اس کی تعلیم اور دعوت بھی دی جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، خالق و مالک ہے، مدبر و منتظم ہے، ہمارا معبود حقیقی ہے۔ ہم بندوں کو، اللہ کے غلاموں کو لازمی طور پر یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی خوبیاں کیا کیا بیان فرمائی ہیں، اللہ نے اپنی کون کون سی صفات بیان فرمائی ہیں، اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے، کیسا ایمان والا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب جس پر وہ ایمان رکھتا ہے اس کی خوبیوں کو نہیں جانتا، اس کے ناموں کو نہیں جانتا، اس کے کمالات کو نہیں جانتا، اس کی عظمت کے نشانات کو نہیں جانتا؟ بھلا بتائیے
اس کے اعلیٰ اوصاف کو نہیں جانتا، کتنے بڑے عیب کی بات ہوگی کہ ہم بندے ہیں اس کے، اور اس نے اپنی کتاب بھیجی، اپنے نبی کو بھیجا، اور اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے رب کی خصوصیات کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کبھی کسی مسئلے پر بات ہوتی ہے تو ہم کسی شخصیت کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے یہاں فلاں فلاں خوبیاں پائی جاتی ہیں، ان کا مقام فلاں ہے، ان کا درجہ فلاں ہے، یہ امام ہے، ان کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے، یہ صفت پائی جاتی، یہ مقام پایا جاتا ہے، ان کے یہاں سارے جو اوصاف پائے جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں یہ کہنا کس قدر جرم ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت کریں نہ کریں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے یہ مانیں، یا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ میرے بھائیو، اس سے اتنا فرق پڑتا ہے کہ آدمی کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ بھی باقی بچا ہے، انسان مسلمان بھی باقی بچا ہے یا نہیں بچا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے۔ اگر ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے یا انیک ہے؟ عقیدہ کفریہ ہے کہ نہیں ہے؟ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، یہ مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس حوالے سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی آفت ہے کہ آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمیں جاننے کی کیا ضرورت، ثابت کریں نہ کریں کیا فرق پڑتا، اللہ تعالیٰ جیسے ہے ویسے ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس میں کیا فرق پڑتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے رہے، اس کی مرضی ہوگا آسمان پر رہے، اس کی مرضی ہے دنیا میں ہر جگہ رہے، آپ کو کیا پڑی ہے کہ وہ کہاں ہے؟ آپ کیوں حکم لگاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس لیے حکم لگاتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنی صفات بیان فرمائے، اپنے کمالات بیان فرمائے، اپنے نام بیان فرمائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنت کے اندر اپنی خوبیاں اور صفات بیان فرمائی، ہمیں اسی لیے تاکہ ہمیں پتہ ہو، ہمیں علم ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں، ہمارے رب کی کیا خصوصیات ہیں، کیا صفات ہیں، یہ ہم جانیں۔ اچھا، کہتے ہیں ہم اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ کن لوگوں کے یہاں سلفی دعوت کے علاوہ جتنی دعوتیں ہیں، ان سب کے یہاں عقیدے کا اہتمام نہ کے برابر ہے۔ اور کھل کر کی بات ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، سارے فرقوں کے عقیدوں کو جا کر کے آپ دیکھ لیں، آپ ان کے عقیدے پڑھیں، آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ ان کی ویب سائٹیں دیکھیں، آپ ان کے چینلز کو دیکھیں، آپ ان کے علماء کی تحریروں کو دیکھیں، آپ ان کے میگزین اور مجلات کو دیکھیں، آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کے یہاں عقیدے توحید یا عقیدے سلف کی دعوت کا اہتمام کتنا پایا جاتا ہے، آپ کو نہ کے برابر ملے گا۔ اور اگر ہم اس تفصیلات میں جائیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ وقت بہت جائے گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے پردے بھی کھل جائیں گے، بہت سارے پردے ہر پہلو پر، علماً و عملاً اور تعلیماً، سارے پردے کھل جائیں گے۔ کتنا عقیدے کا علم ہے یہ بھی بے نقاب ہو جائے گا، کتنا یہ عقیدے پر عمل کرتے ہیں، ان جماعتوں فرقوں کے لوگ عقیدے سلف پر کتنا عمل کرتے ہیں، یہ پردہ بھی کھل جائے گا، اور ان کے یہاں کتنا عقیدے کی تعلیم کا اہتمام اور کتنی توجہ پائی جاتی ہے، یہ بھی بے نقاب ہو جائے گا۔ سرسری طور پر اگر آپ نظر ڈالنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ عقیدے کا علم کتنا ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ عقیدے کا علم عقیدے کی کتابوں سے ملتا ہے، عقیدے کا علم عقیدے کے مراجع سے رجوع کر کے ملتا ہے۔ کسی ایک کا نام بتا سکتے ہیں تو بتائیں کہ فلاں جماعت کے ہاں عقیدے کی فلاں کتاب پڑھائی جاتی ہے، فلاں فرقے کے ہاں عقیدے کی فلاں کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ میرے بھائیو بتاؤ ذرا، آپ بتائیں کتنی جماعتیں ہیں اسلام سے نسبت رکھنے والی جن کے یہاں مثال کے طور پر میرے بھائیو العقیدۃ الواسطیہ پڑھائی جاتی ہے؟ کتنی جماعتیں ہیں جن کے یہاں عقیدہ تحاویہ پڑھائی جاتی ہے؟ کتنی جماعتیں ہیں جن کے یہاں معارج القبول پڑھائی جاتی ہے؟ کتنی جماعتیں ہیں جن کے یہاں فتح المجید پڑھائی جاتی ہے؟
کتنی جماعتیں ہیں جن کا کتاب التوحید پڑھائی جاتی ہے؟ کتنی جماعتیں؟ آپ تلاش کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا. یہ صرف اور صرف سلفی دعوت کے یہاں، سلفی دعوت میں یہ اصول موجود ہے کہ ان کے ہاں عقیدہ توحید کا اہتمام پایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کہیں عقیدے کی توحید کی بات آتی ہے تو کہیں میرے بھائیوں عقیدہ وحدت الوجود پایا جاتا ہے. اور یہ عجیب و غریب عقیدہ ہے وحدت الوجود کا، جو کئی فرقوں کے اندر مشترک ہے. صوفیہ حضرات ہوں، یا مثال کے طور پر بریلوی فرقہ ہو، یا مثال کے طور پر دیوبندی احباب کا فرقہ ہو، ان سب لوگوں کے یہاں کہیں نہ کہیں وحدت الوجود کا عقیدہ پایا جاتا ہے. اور اس حوالے سے جدید مناہج وغیرہ کے اندر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اور اس حوالے سے وہ جو فرقے صوفیت کے فرقے ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، ان سب کے عقائد اور ان کی تاریخ کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے، اور اس سے آپ کو واضح طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ ان سارے لوگوں کے یہاں کھلم کھلا عقید توحید کا فساد، عقید توحید کا بگاڑ پایا جاتا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ جو عقیدہ وحدت الوجود کا ان لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے وہ جڑوں کے اندر گھسا ہوا ہے. جڑوں کے اندر وہ فرقہ جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو اہل حق کے نام سے منواتا ہے، اہل حق کے نام سے متعارف کرواتا ہے، میرے بھائیوں دیوبندی بھائیوں کا فرقہ، ان کے یہاں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ہم علماء دیوبند الحمدللہ تصوف کے چاروں سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں. تصوف کے چاروں سلسلوں سے ہم جڑے ہوئے ہیں. چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چاروں فرقوں سے، چاروں سلسلوں سے ہمیں انتساب، نسبت حاصل ہے. ہم ان سے کیا ہوئے ہیں؟ ہم ان سے منسوب ہیں، جڑے ہوئے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ عوام کی کوئی کتاب ہے، بلکہ میرے بھائیوں اس جماعت کے جو بڑے علماء ہیں، کبار علماء، ان کے یہاں دستخط کے ساتھ اور کسی تاریخی موڑ پر جب اعتراضات چل رہے تھے، اختلافات چل رہے تھے، آپس میں جھگڑے تھے کہ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ عقیدہ بریلویوں کا ہے، اور وہ کہتے تھے یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ عقیدہ فلاں فرقے کا ہے. جب یہ جھگڑے چلتے تھے اس تناظر میں یہ کتاب لکھ کر کے دنیا کے اندر عام کی گئی کہ ہم علماء حق، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے. عقیدہ اہل سنت والجماعت کے نام سے، المہند علی المفند کے نام سے وہ کتاب مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی لکھی ہوئی موجود ہے. عربی میں بھی متن موجود ہے اور اس کا ترجمہ بھی بغل میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن خاص بات یہ ہے کہ تصوف کا عقیدہ کھلم کھلا ان کے یہاں پایا جاتا ہے. میرے بھائیوں اچھا، اب میں آپ کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس بات کو اگر آپ آگے بڑھائیں تو آپ کو یہ صوفیت، تصوف آج کل کی سب سے زیادہ پاپولر جماعت یا سب سے پاپولر فرقہ جو اپنے آپ کو تنہا مسلمانوں کا ولی امر منوانا چاہتا ہے، جو اپنی جماعت کو تنہا جماعت المسلمین کہلوانا چاہتا ہے، وہ جماعت، وہ فرقہ الاخوان المسلمون کا فرقہ، اخوانیوں کا، ان کے یہاں بھی صوفیت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے. صوفیت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے. اس جماعت کے بانی حسن بننا کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ صوفیت قبروں، مزاروں کے پاس جانا آنا، درشن کرنا، اور اولیاء اور صالحین کے مزارات کا درشن کرنا، وہاں پہنچنا، یہ بہت کھل کر کے ان کے ہاں موجود ہے. پیدل چل کر کے بھی وہ جایا کرتے تھے، قبروں پر جا کر کے اشعار وغیرہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور قبروں کے پاس بیٹھا بھی کرتے تھے، مراقبہ بھی کیا کرتے تھے. یہ ان کا طریقہ تھا، اور یہ چیز کھلم کھلا ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو تصوف کا، یہ جو وحدت الوجود والا جو عقیدہ ہے، یہ عام طور پر ان لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے. اب ہم یہ نہیں کہنا چاہتے، یہاں پر ایک بات کی وضاحت، کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جتنا ان جماعتوں کے جتنے افراد ہیں ہر فرد کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. یہ معنی نہیں ہم کہنا چاہ رہے ہیں. ہم اجمالی طور پر اس جماعت کے علماء کے یہاں، اس جماعت کی بنیادوں میں، ان تمام جماعتوں کی بنیادوں کے اندر عام طور پر تصوف کا عقیدہ، یا ہم کہہ لیں وحدت الوجود کا عقیدہ پایا جاتا ہے. لیکن ہر ایک آدمی کے اندر پایا جاتا ہو، ہم اس کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے الگ الگ سب کو ایک ایک کر کے ہم نے تحقیق کر کے پتہ نہیں لگایا.
पूछा नहीं है, लेकिन सरसरी तौर पर, इजमाली तौर पर, मजमूई तौर पर इनके यहाँ ये अकीदा इस फिरके के अंदर पाया जाता है, इस फिरके के अंदर पाया जाता है, इस फिरके के अंदर पाया जाता है। उनकी किताबें, उनकी तहरीरें हमारे सामने गवाह है। अच्छा जनाब, हम ये जानते हैं कि अकीदे तौहीद का एहतिमाम किताब व सुन्नत के अंदर सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा एहतिमाम किताब व सुन्नत में किसका है? अकीदे का एहतिमाम। अब इन लोगों के यहाँ एक तो अकीदे का फसाद पाया जाता है, और दूसरे ये है कि अकीदे का एहतिमाम ही नहीं है, सीखने का एहतिमाम अगर होता कि सलफ का अकीदा सीखें तो ये सबसे प्यारा काम होता कि अकीदे सलफ को सीख लें और अकीदे सलफ पर अमल करें और फिर उसके बाद लोगों को तालीम दें। लेकिन जब सीखा नहीं है तभी तो बिगाड़ पाया जाता है इनके यहाँ अकीदे का, है ना। अब कहीं खारजियत का अकीदा है, कहीं राफिजियत का अकीदा है, कहीं तसव्वुफ का वहदतुल वजूद का अकीदा है, कहीं अक्ल परस्ती का नजरिया है। ये सारी चीजें आमतौर पर इन फिरकों के यहाँ पाई जाती हैं। अच्छा, अकीदे का इतना ऊंचा मकाम है अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर कि सारी की सारी मखलूक इसीलिए पैदा की गई है ताकि अल्लाह तबारक व तआला के तौहीद इस दुनिया के अंदर बपा हो जाए। अल्लाह के बंदगान अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर अमल करने वाले बन जाएं, तौहीद परस्त बन जाएं, दुनिया में तौहीद की दावत आम हो जाए, एक अल्लाह की बंदगी का चर्चा आम हो जाए और सारे बंदे, सारी मखलूकात मेरे भाइयों इस अकीदे को समझ ले। इसी मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने किताबें उतारी हैं, जितनी भी किताबें उतारी हैं, इसी मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा है। इसके सिवा क्या मकसद था मेरे भाइयों? खाने पीने का तरीका, शादी ब्याह का तरीका, निकाह का तरीका, यह असल मकसद नहीं है। असल मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद। इसीलिए ये असल मकसद तौहीद का ये सारे अंबिया के यहां सेम रहा है। बकिया खाने पीने में क्या जायज है, क्या नाजायज है, निकाह तलाक में क्या जायज है, क्या नाजायज है, पहनने उठने बैठने वगैरह में क्या है, क्या नहीं है, इबादत का तरीका क्या है, क्या नहीं है, ये हर शरीयत के अंदर अलग अलग रहा है। जो उस दौर में मुनासिब तरीका था रब्बे जुल जलाल ने वो तरीका उम्मत को दे दिया। लेकिन इस अकीदे के अंदर सब के सब मुश्तरक हैं, इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाली सारी इंसानियत का अकीदा एक ही होगा, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद। कुरान करीम की मशहूर आयत करीमा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून। आयतें, दो आयतें यहाँ इकट्ठा की गई हैं, दोनों आयतें मुसलसल। मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें, लिवहिदूनी, ताकि मेरी तौहीद का इकरार करें, ताकि मेरी तौहीद का इकरार करें। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़, मैं इन सारी मखलूक से, जिन्नों से, इंसानों से मैं कोई रोजी नहीं चाहता हूं और ना मैं ये चाहता हूं कि वो मुझे खिलाएं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने कितनी अजीमुशान बात बोल करके अपने बंदों को ललकारा और अकीदे तौहीद का पैगाम सुनाया। कुछ नहीं चाहिए तुमसे सिर्फ ये चाहिए कि तुम्हें मैंने अपनी खालिस इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी तौहीद के लिए पैदा किया है। तुम इस खास मकसद को समझ करके अपनी जिंदगी में इस मकसद में कामयाब होकर के दिखाओ, बकिया तुमसे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप सोचिए कि यह बात क्यों जिक्र की गई? तौहीद ही के लिए पैदा किया है, इसलिए नहीं पैदा किया है कि तुम मुझे रोजी दो, और न इसलिए पैदा किया है कि तुम मुझे खिलाओ। इसमें वो सबक छुपा हुआ है कि हम तुम्हें खिलाते हैं, हम तुम्हें पिलाते हैं, हम तुम्हें रोजी देते हैं, और मकसद यह है कि तुम मुझे अकेला इबादत का हकदार समझ करके अकेले इबादत करो। तो हम तुम्हें खिलाते हैं, हम तुमसे नहीं चाहते तुम हमें खिलाओ, ना हम तुमसे किसी रोजी का मुतालबा करते हैं। ये अजीम शान पैगाम अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की इन दोनों आयतों से हमें मिलता है। अच्छा जनाब, अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, किताबें उतारी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि दुनिया में सचमुच तौहीद का परचम आम हो जाए, सचमुच अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का आलम बुलंद हो जाए। इसी मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने किताबें उतारी हैं और अंबिया को भेजा है। साफ लफ्जों में सूरतुन नहल की आयत करीमा हमारे सामने है
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کتابوں کو کیوں نازل کیا ہے نا، کتابوں کو کیوں نازل کیا، انبیاء کیوں بھیجے. اللہ فرماتا ہے ينزل الملائکہ بالروح من امرہ، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو اس لیے اتارتا ہے. فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ فرشتے کیوں دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، اترتے کیوں ہیں؟ اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے رسولوں تک پہنچتا ہے. اور مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد ہے کیا کہا؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اے رسولو، اے میرے پیغمبرو، نبیو، رسولو، آگاہ کر دو، لوگوں کو ڈرا دو، لوگوں کو چوکنا کر دو، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، فاعبدون، اس لیے تم صرف اور صرف میری عبادت کرو. دیکھا آپ نے، فرشتوں کو نبیوں کے پاس بھیج کر کے نبیوں کو، رسولوں کو نبوت اور رسالت دینے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ نبی بننے والے، رسول بننے والے اللہ کے بندوں کو جا کر کے ڈرائیں اور یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے، اس لیے تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. تو اللہ کی توحید کے لیے رسول بھیجے گئے، اللہ کی توحید کو دنیا میں وپا کرنے کے لیے فرشتے آئے، اور اسی مقصد کے لیے کتابیں اتری، کیونکہ جو کچھ پیغام لے کر کے آئے وحی کے ذریعے سے پیغام آیا. وہ قرآن کریم وحی کے ذریعے سے آیا کہ نہیں آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات جو تھی وہ کوہ طور پر تختیوں کی شکل میں عطا فرما دی، لیکن قرآن کریم وحی کے راستے سے اترا. بستا 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 13 سال میں 23 سالہ، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، 23 سالہ دور نبوت میں مکمل ہوا. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے تم سے پہلے جس رسول کو بھی بھیجا اسی بات کی وحی کر کے بھیجا. تو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اس لیے میری عبادت کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی کلام کی آیتیں بتلاتی ہیں کہ رسولوں کو بھیجنے، فرشتوں کو اتارنے، کتابوں کو نازل کرنے، صحیفوں کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دنیا میں عام ہو جائے. لیکن آج مسلمانوں میں نسبت رکھنے والے، اسلام سے نسبت رکھنے والے بہت سارے فرقے یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کا درجہ لاسٹ میں ہے، عقیدہ جزوی موضوع ہے، عقیدہ سائڈ کا موضوع ہے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ عقیدے پر بات مت کرو ورنہ لوگ دور ہو جائیں گے. یہ پیغام ہے. اور ہم نے شاید یہاں پر یا کہیں عرض کیا تھا آپ سے کہ ایسے اعلانات، ایسے پمفلٹس تقسیم کیے جاتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر، جس میں لکھا رہتا ہے کہ عقیدے سے بالا تر ہو کر، عقیدے کے، ایمان و عقیدے کے اختلاف سے بالا تر ہو کر آؤ اس مجلس میں شریک ہو جاؤ. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقید توحید سے بالا تر ہو کر کس چیز پر اتفاق کریں گے؟ کیا مقصد حاصل ہوگا؟ کیا عقیدے کے بغیر کوئی سرگرمی ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ بہت بنیادی مسئلہ ہے میرے بھائیوں. تو اس بات کو اچھی طرح سے ہمیں جان لینا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر قوم کے اندر رسول آیا، ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر رسول آیا، اور مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ آ کر کے قوم کو اس بات کا حکم دے کہ تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے ماں سوا سے دور ہٹ جاؤ، اللہ کے ماں سوا سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، دور ہو جاؤ، باز آ جاؤ. تو یہ اللہ کی کلام کی چند آیتیں ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مطالعہ کریں کہ انبیاء کیسے دعوت دیا کرتے تھے، اپنی دعوت میں وہ کیا بولا کرتے تھے، اگر اس کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات ملے گی کہ سارے نبیوں نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کیونکہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. سارے انبیاء نے دعوت دی. یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں ذرا، جیل میں ہیں اور برسوں سے جیل میں ہیں،
ایک شخص اور بھی جیل میں داخل کر دیا گیا، قید خانے میں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بھی دعوت دینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب موقع پایا تو کس بات کی دعوت دیا؟ توحید کی دعوت، ہے کہ نہیں؟ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا یہ بکھرے ہوئے معبود ارباب، یہ رب الگ الگ، یہ بہتر ہے یا اللہ واحد قہار بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ اور اس سے بھی آگے بڑھیں، ہدہد کو تو جانتے ہیں نا ہم لوگ، ہدہد کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں سورۃ النمل میں یاد ہے نا آپ کو؟ ہدہد نے آ کر کے کیا پیغام دیا تھا؟ وہاں کی آبادی، وہاں کی ترقی، وہاں کا ڈیولپمنٹ، اور بلقیس کا تخت کتنا اونچا ہے، اس کا محل کیسا ہے، اس ملک کے اندر کتنا زیادہ ازدہار اور فراوانی ہے، کوئی بات نہیں کی۔ آ کر کے کیا کہا؟ ایسی جگہ سے آ رہا ہوں کہ اس قوم کے لوگوں کو بت پوجتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، سورج چاند ستارے فلاں فلاں کی پرستش کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ یعنی ہدہد نے آ کر کے جو بات کہی اس میں کیا کہا؟ اس نے اس ملک کے حالات پر کوئی بات نہیں کہی، بلکہ ایک پرندہ بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ توحید نہیں ہے ان کے یہاں، شرک پایا جاتا ہے ان کے یہاں، سورج چاند ستاروں کی پرستش ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب سے زیادہ پرائرٹی کی چیز ہے، ترجیحی بنیادوں پر سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ، بنیادی مسئلہ۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے آپ یاد رکھیں کہ جتنی بھی مسلم تنظیمیں، مسلم جماعتیں، مسلم فرقے ہیں، آپ کو کہیں بھی پرائرٹی میں توحید کی دعوت نہیں ملے گی۔ آپ کو توحید کی دعوت ملنا تو بات کی بات، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اکثر فرقوں کے یہاں عقیدے توحید خالص موجود ہی نہیں، اس کا علم ہی موجود نہیں ہے، عمل میں نہیں ہے۔ عمل کی بات اگر کریں تو بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے، میرے بھائیوں، سے پردے اٹھ جائیں گے۔ ہم نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ بڑے بڑے علماء فرقوں کے، جماعتوں کے، اگر ان کی تحریروں کا مطالعہ آپ کر لیں تو حیران ہو جائیں گے کس طرح سے کھلم کھلا وہ شرک کی دعوت دیتے، کھلم کھلا وہ اولیاء اور صالحین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام دیتے ہیں، مقام الوہیت دیتے ہیں اولیاء اور صالحین کو۔ تو یہ تو عمل کی بات ہو گئی، اور تعلیم کی بات ہے آخر میں، کیونکہ علماً و عملاً و تعلیماً کسی بھی اعتبار سے اہتمام نہیں پایا جاتا، اور سلفی دعوت کے اندر ہر اعتبار سے الحمدللہ اہتمام پایا جاتا ہے۔ بہرحال تعلیم کی بات اگر آپ کریں تو آپ کو ان فرقوں کے اداروں میں جا کر کے دیکھو، ان کے مدرسوں میں جا کر کے دیکھو، ان کی دعوتی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں کا مطالعہ کر کے دیکھو، آپ کو کہیں بھی توحید خالص کی دعوت نہیں ملے گی۔ بھلا بتاؤ، آپ نے اتنے سارے اشتہارات دیکھے ہوں گے جلسوں کے، یہ شہر بمبئی ہے، اتنے سارے اشتہارات، اتنے سارے پوسٹرز، اردو میں، ہندی میں، رومن میں، کیا آپ نے آج تک کسی فرقے کے بینر پر یہ دیکھا ہے توحید خالص کی اہمیت، توحید کی حقیقت، توحید کی دعوت سب سے پہلی دعوت ہے، سب سے پہلے توحید؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی توحید پر کے نام سے کوئی کانفرنس کا نام سنا ہے؟ توحید کے عنوان پر کوئی چھوٹا بڑا پروگرام آپ نے کبھی سنا ہے؟ یہ امتیاز ہے الحمدللہ سلفیت کا کہ سلفی دعوت الحمدللہ پرائرٹی کے ساتھ ترجیحی بنیادوں پر سب سے پہلے الحمدللہ عقید سلف کا اہتمام کرتی ہے، سیکھتی بھی ہے، سکھاتی بھی ہے، عمل بھی کرتی ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں ہوں گی۔ اور دیکھیں، مسئلہ عقید توحید کا ہے۔ اگر ہم صرف آیتوں کے ترجمے پڑھ کے آگے بڑھ جائیں، ہے نا، اور سلفی دعوت کا امتیاز نہ یہاں نکھر کر کے آئے، اور غیر سلفی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں اگر ان کی حقیقت بے نقاب نہ ہو تو گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔